اور اے اللہ ان کے مقابلے میں جو آیا وہ گمراہ تھا۔ انسان کو بتایا جائے کہ تیرے پاس پوٹینشل ہے کہ تو اسوا پہ چل سکتا ہے۔ معاشرے میں جب خرابیاں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو انقلاب آ جائے گا۔ بھائی انقلاب ایسے نہیں آتا، اور گمراہ شخص یا معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسوہ اور ہیرو میں فرق۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن نے حضور کو، اور ایک اور جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ اسوہ ہیں۔ اسوہ کیا ہے؟ رول ماڈل۔ یعنی ہم اگر آج کی زبان جو رائج ہے اس میں بات کریں تو رول ماڈل کو اسوہ کہتے ہیں، کہ جس کو دیکھ کے میں اپنی زندگی کو مرتب کر سکوں، اپنے اندر تبدیلی ایجاد کر سکوں، اور میں کہوں کہ ہاں یہ جو زندگی ہے اس شخص کی یہ ایک اچھی زندگی ہے، اور مجھے وہ اٹریکٹ کرے، اور میرے لیے یہ ممکن بھی ہو کہ میں اس زندگی کو اڈاپٹ کر سکوں، اس طرح سے میں خود بھی زندگی گزار سکوں۔ اب انبیاء نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ انسان کو تھرو دس یعنی جو اسوہ کا تصور ہے اس کے ذریعے سے انسان کو اسی رستے پہ ڈالا جائے، اور ہر انسان کو بتایا جائے کہ تیرے پاس پوٹینشل ہے کہ تو اسوہ پہ چل سکتا ہے۔ یعنی جو خصوصی یعنی اسوہ کیا کرتا ہے، اگر آسان لفظوں میں کہیں تو جو قرآنی معیار ہے اسوہ کا، وہ اسوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا مظہر بن کے دکھاتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ اب جب وہ اب تعلیم و تربیہ دے رہا ہوتا ہے یہ ایک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ انسان کو، تو وہ انسان کو بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے اندر بھی اے انسان یہ پوٹینشل ہے کہ تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے، یا بن سکتی ہے دونوں صورتوں میں۔ یعنی مرد و عورت یہ جسمانی اعتبار سے مختلف ہیں لیکن بطور اسپیشیز یہ ایک ہیں، یعنی انسان دونوں ہی انسان ہیں، اور قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ یعنی اس میں مرد و عورت کی تمیز یا مشکل نہیں ہے، وہاں پہ صرف فقط چند احکامات کا فرق ہے۔ البتہ جہاں جو ہدف زندگی ہے وہ بندگی ہے، اور وہ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ تو یہ تھا قرآنی معیار کہ جہاں پہ انسان کا پوٹینشل کی آئیڈینٹیفیکیشن، اور پھر کسی ایک پرٹیکولر رول ماڈل کو یعنی نمونہ بنا کے اس کے نقش قدم پہ چلا کے انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ سٹائل ہے جو قرآن کا ہے، جو الہی پیٹرن اور سٹائل ہے، اور جو منشائے حق تعالیٰ ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اب یہ جو دنیاوی اور اخروی حسنہ مجھے چاہیے، اس کے لیے ایک ہے کہ میں خود غور و فکر کروں اور دیکھوں کہ کیسے میں حاصل کر سکتا ہوں، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ انبیاء و معصومین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم مکتب تشیع کے جو افراد ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ 14 معصومین کو ہم اسوہ کہتے ہیں، کیا یہ 14 کی 14 ہستیاں یہ اسوہ ہیں، اور یہ ایک ہی اسوہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسے امام خامنئی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ 250 سالہ انسان، جو اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے، تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 14 معصومین کی زندگیوں کو انہوں نے جب کلیکٹیولی مطالعہ کیا ہے تو کہا ہے کہ یہ اصل میں ایک ہی اسوہ ہے انسان، لیکن اوقات اور جو موروثی حالات ہیں وہ فرق تھے، لہٰذا وہاں پہ ہر معصوم کا اپنا رویہ تھا، ایک اپنا رد عمل تھا یا ایک عمل تھا، لیکن وہ اصل میں سارے کے سارے ایک ہی اسوہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور ہمارے لیے سہولت ہے کہ جب ہم 14 معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے، اور ہم اس رہنمائی کو جب دل و جان سے قبول کریں گے تو ہم اسی رستے پہ چلیں گے جو ان ہستیوں کا رستہ ہے، جو کہ سورہ فاتحہ میں بار بار ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے چند ہستیوں کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، وہی صراط مستقیم ہے، اور اے اللہ ان کے مقابلے میں جو آیا وہ گمراہ تھا، اے اللہ ہمیں اس رستے سے محفوظ فرمانا جو ان ہستیوں کے مقابلے میں جو رستے انتخاب ہوئے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ
ہم دیکھیں بہت زیادہ جب یہ معاشرتی مسائل کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کاش کوئی فلاں ایک شخص آئے اور ہمارا مسئلہ حل کر دے. تو ہم شخصیت پرست ہو گئے ہیں، ہم ہیرو کی تلاش میں رہتے ہیں. ہیرو کیونکہ ہمیں موویز میں اور سپورٹس مین میں اور میڈیا میں اور موویز کے اندر ہمیں ہیرو دکھایا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایک شخص کوئی ایسا آئے گا کہ جو اس معاشرے کو ٹھیک کر دے گا. تو ہم اپنے مسائل کے حل کو ایک شخص میں دیکھتے ہیں، اور اس کا نام ہے ہیرو. یہ اسوہ نہیں ہوتا کہ جو سارے کام خود کر دے. اسوہ وہ ہے کہ جو خود بھی صراط مستقیم پہ ہو اور باقی افراد کو بھی صراط مستقیم پہ لے کے جائے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے. جو کام سارے خود کر دے، پہلی بات تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ایک پوری تحریک سے، جس میں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے اور پھر اس لیڈرشپ کی اطاعت میں افراد ہوتے ہیں اور ان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو ایسے ویکیوم میں ایک اور ہم نے گفتگو جو کرنی ہے، اور اس کا لنک بھی ہماری ٹیم انشاءاللہ اس کو اسی ویڈیو میں ڈال دے گی، اور وہ ہے کہ ریولوشن اور اینرکی میں فرق. یعنی انقلاب اور یہ جو ہماری تمنا ہوتی ہے نا کہ معاشرے میں جب خرابیاں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو انقلاب آ جائے گا. بھائی انقلاب ایسے نہیں آتا. انقلاب کے لیے آپ کو ایک لیڈرشپ چاہیے، ایک آئیڈیالوجی چاہیے. اس آئیڈیالوجی اور لیڈرشپ کی اطاعت میں کم از کم ایک اقلیت چاہیے جو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ ہو. تو پھر جا کے انقلاب آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ویکیوم کے اندر، ایک اینرکی کے اندر آپ جو ہے وہ معاشرے کو اثر نو تبدیل کر دیں. آپ صومالیہ اور لیبیا تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ انقلاب نہیں برپا کر سکتے جب تک کہ وہ شرائط پوری نہ ہو، جو کہ علیحدہ گفتگو ہم کریں گے. تو اب یہ جو ہیرو کی طرف ہمیں موویز کے ذریعے، سپورٹس مختلف کے ذریعے، یہ اصل میں مغرب کا ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایجنڈا ہے کہ جنہوں نے جب ریلیجن سے، یعنی یہ جو سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اب سوال یہ تھا کہ جب معاشرے کے اندر کرسچینٹی کا عمل دخل ختم ہوا تو سوال تھا اب کن لوگوں کو رول ماڈل بنایا جائے. تو پھر وہ ریلیجس ہستیوں کو نکال باہر کیا گیا اور ان کے مقابلے میں سپورٹس پرسنز، میڈیا کے افراد، موویز کے اداکار اور اس طرح کے افراد کو سامنے لایا گیا اور ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا. لیکن جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بڑی گمراہی ہے، بڑی شیطنت ہے، اور پھر پورا نظام ہی جو کیپٹلزم کا ہے وہ خود سے ایک بہت بڑی مشکل ایجاد کر رہا ہے، جو کہ ایک علیحدہ گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور اس کا ایک لحاظ سے تقابلی جائزہ کیپٹلزم کے ساتھ یا سوشلزم کے ساتھ. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم ہیرو اور اسوہ میں تمیز نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہیں، اور گمراہ شخص یا معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنی مادی و معنوی ہر دو ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں تو اور جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہمیں حسنہ چاہیے نا، دنیاوی اور اخروی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے تو ہمیں اسوہ کو سمجھنا ہوگا. ان کے نقوشے جو قدم ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، وہی صراط مستقیم ہے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. خود بھی یعنی جہاں پہ اسوہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں ہماری منزل بھی وہی ہوگی، ہمارا رستہ بھی وہی ہوگا. تو ان کو حسنہ فی الدنیا والآخرہ نصیب ہوئی تو یقیناً ہمیں بھی حسنہ فی الدنیا والآخرہ نصیب ہوگی. لیکن یہ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں، ہیرو کو اسوہ نہ بنا لیں اور اسوہ کو ہیرو نہ سمجھیں. اسوہ ہے جو ایک قرآنی تصور ہے، اور ہیرو یہ مغرب کا ایک نظام ہے جو کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، یا جو ان کا اپنا نظام ہے اس نظام میں ان کے لیے مفید ہے. لیکن ہمارے لیے جو کلمہ گو ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو اسوہ کے ذریعے سے معاشرہ سازی اور انسان سازی کرنی ہوگی. ہیرو کا رستہ نامناسب ہے، غیر عقلانی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.